سولویرا صاحب کی پہلے ذرا ان کی باتیں دیکھ لیتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر آگے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ سسٹم کو لپیٹا جا رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ نومبر آ رہا ہے تو یہ انہوں نے بتایا جی کہ بیلجیم کے شہر برسلز میں انہوں نے کہا کہ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پر انہوں نے کہا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اور نہ صدر تبدیل ہو رہا ہے نہ وزیر اعظم تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ بات صدر بھی تبدیل کرنے کا ارادہ تھا اور وزیر اعظم تبدیل کرنے کا ارادہ ہے، کہ میں آپ کو بتا دوں کہ صدر بھی تبدیل کرنے کا ارادہ تھا اور وزیر اعظم تبدیل کرنے کا ارادہ ہے، ورنہ محسن نقوی صاحب کیوں جھنگ جاتے اور کیوں وہاں پہ اپنے عزیز و اقارب کو بولتے، کیوں ان کا ڈیرا آباد ہوتا، کیوں ان کی الیکشن کمپین سٹارٹ ہوتی، کیوں وہاں پہ دیگیں پکنا شروع ہوتی؟ تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ سولویرا صاحب نے ظاہر ہے انہوں نے جو کچھ سنا وہی رپورٹ کر رہے ہیں، تو صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے کا کوئی کام نہیں ہو رہا، تو صدر پاکستان کو تبدیل کرنے کا ارادہ تھا اور ارادہ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ لوازمات پورے کیے جائیں۔ اگر وہ لوازمات پورے ہو جاتے ہیں، وہ ٹارگٹ اچیو ہو جاتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے اس کی ضرورت نہ پڑے، اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ سراسر جھوٹ ہیں، افواہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ افواہیں نہیں تھیں، یہ جھوٹ نہیں تھا، ان میں کافی حقیقت موجود ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ خبریں تو ادھر سے آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں۔ تو اپنے عزائم پر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ یہ تو خبریں ایجنسیوں کی طرف سے آ رہی ہیں اور انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے آ رہی ہیں، اور یہ بات 100% درست ہے کہ اقتدار کی ایوانوں سے یہ خبریں جنم لی گئیں، اور کچھ خبروں نے جاتی عمرہ سے جنم لیا اور کچھ خبروں نے راولپنڈی سے، اور یہ ممکن نہیں تھا، اور ان خبروں کے پھیلانے کا مقصد بھی مجھے اندازہ ہے کہ تاکہ بتایا جائے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا طرح نکالا جائے کہ جناب آپ بھی ناگزیر نہیں ہیں ہمارے لیے، آپ کو بھی گھر بھیجا جا سکتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی عمران خان والا سلوک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سہیل وڑائی صاحب نے انہوں نے کہا اور جنرل صاحب نے تردید کر دی، تو جنرل صاحب کو تردید ہی کرنی چاہیے تھی، اور ہو سکتا ہے کیونکہ جنرل صاحب تو خود تو نہیں نہ معلوم کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آگے انہوں نے کہا جی کہ ایسا ممکن نہیں، اور اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم سازشی عناصر ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک ہے۔ پھر جنرل صاحب نے کہا خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے اور مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں، میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے، اور یہ انہوں نے کہا جی شہادت ہے میری، تو اس کے لیے میں نے جو شہادت کا ہے جی منزل شہادت کی طرف کا جو زاد راہ ہے، وہ پھر جنرل صاحب کو میں کہوں گا کہ شہادت کا تو راہ ہے جی کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اگر جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو منزل مقصود ہے وہ شہادت ہے اور کوئی اور عہدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محافظ بنا کر بھیجا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کا یقین عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے، اگر وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ محافظ بنا کر بھیجا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے کسی محافظ کو، کسی حاکم کو، کسی سربراہ کو، کسی خلیفہ کو یہ نہیں کہتا، اور یہ صرف کہتا نہیں بلکہ ناپسند کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو ظالموں میں شمار کرتا ہے جو اپنے جن کی حفاظت ذمہ ان کے دی گئی ہے ان پر تشدد کرے، ان کے گھر بار توڑے، ان کا الیکشن چوری کرے، ان کا مینڈیٹ چوری کرے، ان پہ جھوٹے بے بنیاد مقدمات قائم کرے، انہیں بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالے، بے گناہ لوگوں کو سیاسی بنیادوں پہ انتقام لے، پھر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے اگر جنرل صاحب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محافظ بنایا ہے، تو پھر محافظ تو پھر ہوتے ہیں جناب خلفائے راشدین کا ہمارے سامنے ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے خلفائے راشدین، اور یہ تھے، اور انہوں نے تو کبھی ظلم نہیں کیا اپنی رعایا پر اور اپنے عوام پہ، اور ان کے حقوق غصب نہیں کیے، ان کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا، ان پہ ظلم نہیں کیا، ان کو بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا، اور ماورائے عدالت احکامات صادر نہیں کیے. تو یہ تو ہے، تو اس لیے یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے. تو آگے جا کے، اور شہادت ہے تو پھر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور شہادت تو ہر شہری کا، ہر پاکستانی کا جو ہے منزل مقصود، وہ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وطن پہ قربان ہو جائے. اور شہید عاشق شریف، انہوں نے وردی نہیں پہنی تھی، لیکن وہ وطن پہ قربان ہوئے اور شہید ہوئے، اور ان کو کنیا میں جا کے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. تو یہ بھی تو ایک ہے. تو اس لیے شہادت ہے مطلوب، مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس کے بعد جنرل صاحب آگے کہتے ہیں جی، وہ شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے انہوں نے کہا جی پرخلوص کام کرنے والوں کو سراہتے رہے. شہباز شریف صاحب کو بڑا سراہا انہوں نے. تو یہاں پہ پھر وہی آ جاتا ہے، کنٹراڈکشن آ جاتی ہے کہ جناب پھر وہ پاناما کیا تھا، اس کے بعد پھر وہ فیک اکاؤنٹس، اور پھر منی لانڈرنگ کا مقدمہ، وہ جعلی کیس، وہ کیا جعلی اکاؤنٹس والا کیس کیا تھا، تو وہ سب کچھ کیا ہے، اور پھر یہ جو شوگر سکینڈل آ رہا ہے وہ کیا ہے، اور گندم امپورٹ ایکسپورٹ سکینڈل وہ کیا ہے، اور پھر قرضوں کا سکینڈل کیا ہے. یہ سارے جو سکینڈل آ رہے ہیں بڑے بڑے، اور ان سے صرف نظر کیوں ہے، اور یہ انہی کے دور میں آ رہے ہیں. پھر 100 ارب کے اشتہارات، یہ کیوں ہیں، یہ سارا کچھ کیوں ہے. تو 18 گھنٹے اگر انسان کوئی کام کر کے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اور اگر کوئی بندہ 2 گھنٹے کام کر کے ملک کو نقصان نہیں پہنچاتا، تو میرا خیال ہے 2 گھنٹے والا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ 18 گھنٹے والے ڈرامہ بازی کی جائے. اور انہوں نے بڑی تعریف کی، انہوں نے کہا جی تعریف کرنی چاہیے. وزیر اعظم کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا پاک بھارت لڑائی کے دوران، تو انہوں نے کہا اس کی تعریف کی جانی چاہیے. جی بالکل، پاکستانی قوم جو ہے ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے. پاکستانی قوم نے بھی بڑا زبردست کام کیا. سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل تھے. وہ دشمن نہیں ہیں، وہ پاکستان کے کارکن، پاکستان کے شہری ہیں، کارکنان ہیں، وہ دشمن نہیں ہیں. لیکن ان کے لیے اسی نشست میں کیا استعمال کیے گئے الفاظ، وہ سننے کے قابل نہیں ہیں. ایسے الفاظ استعمال کیے گئے، اور عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے، اور جو جتنے بھی جنرل صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں، ناقدین ہیں، ان پہ جو الفاظ وہاں پہ استعمال کیے گئے، اور جو وہاں پہ ایک متشددانہ قسم کی پالیسی دی گئی، لاہ عمل دیا گیا، وہ ایک از خود ایک الارمنگ سچویشن ہے. تو سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر جی جنرل صاحب نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. اس حوالے سے انہوں نے سٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا تھا، یہ غور طلب بات ہے، یہ ذرا سنیے گا، کہ جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا. گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا. تو جناب یہ قرآن مجید کی آیات، ہر آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہر آیت کی ایک شان نزول ہے. وہ کن حالات میں نازل ہوئی، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی، اور اس کا مطمع نظر کیا تھا، اس کے مخاطب کون ہیں. ہر قرآن مجید میں مختلف واقعات ذکر کیا گیا ہے. تو حافظ صاحب جو ہیں، یہ کیونکہ وہ حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں، قرآن مجید ان کو انہوں نے زبانی یاد کیا ہوا ہے. یہ جو آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کا مطلب کچھ اور نکلے گا. سیاق و سباق کے ساتھ سنائیں گے، وہ بالکل پرفیکٹ ہوگا. یہاں پہ اب یہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ اب وہ ساری صورتحال کو، پاکستان کی سیاسی صورتحال کو انہوں نے منطبق کیا ابلیس پہ، فرشتوں پہ، اللہ تعالیٰ پہ. اور اس وقت جو مکالمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا، فرشتوں کو کہا کہ میں نے ایک آدم تخلیق کیا ہے، ایک انسان، اس کو آپ سجدہ کریں، اس کی آپ اطاعت کریں.
تو فرشتوں نے انکار کر دیا، ایک فرشتے نے انکار کر دیا اور باقیوں نے سب نے اوکے کر دیا اور ان کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا، اور ابلیس نے نہیں مانا، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دھتکارا اور اس کے بعد وہ آج تک دھتکارا ہوا ہے اور پھر وہ انسانوں کو بھی دھتکار رہا ہے۔ تو یہاں پہ عمران خان کی مثال اور پھر حکمرانوں کی مثال اور پھر خود کو حافظ صاحب بقول سہیل وڑائچ صاحب کے، ہم نہیں کہہ رہے، بقول سہیل وڑائچ صاحب کے، انہوں نے اپنے آپ کو کہاں رکھا ہوا ہے اور یہ کہاں کی مثال کہاں پہ فٹ کر رہے ہیں، کہاں ابلیس، کہاں حضرت آدم، کہاں محترم اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے قابل احترام وہ فرشتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اور یہ کیا ہے؟ تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کسی دن یہ ہم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں جب چاہوں امیر المومنین کا اعلان کر دوں، خلیفۃ المسلمین کا اعلان کر دوں؟ اور یہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ میں ان کا آرٹیکل پڑھ رہا ہوں، وہ نہیں پڑھ رہا، آرٹیکل میں جو الفاظ ہیں ایگزیکٹ وہی بتا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا جی اچھا جی، انہوں نے کہا جی کہ جنہوں نے معافی مانگ لی وہ فرشتے قرار پائے اور جنہوں نے معافی نہیں مانگی وہ شیطان قرار پایا، یعنی کہ عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں اور آپ فرشتے قرار پائیں گے، آپ معافی نہیں مانگیں گے آپ شیطان قرار پائیں گے۔ یہ وہ سیاق و سباق وہ اور اس کو لے کے آ گئے آپ پاکستان کی سیاست میں، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی جو ہے، یہ 9 مئی کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا معافی مانگیں، اور 9 مئی میں بہت سارے لوگوں کو سزائیں سنا دی گئیں، اور جنہوں نے سیاست چھوڑی، عمران خان کا ساتھ چھوڑا، اور جنہوں نے معذرت کی وہ ان کو کہا جا رہا ہے وہ فرشتے ہیں، لہٰذا آپ نے بھی فرشتہ بننا ہے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ میں یہ ادھر سے بات کر رہا ہوں جی، یہ میرے سامنے سہیل وڑائچ صاحب کا کالم اوریجنل پڑا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، اوریجنل کالم انہی کا لکھا ہوا یہ پڑا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی آپ تو یہ تو سارا کچھ ہم تو اس سے آگے بول بھی نہیں سکتے، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال جی بڑا الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ کوئی ایسی حالت نہیں ہے، اور فرشتے رہے اور معافی مانگنے والا شیطان بن گیا، یعنی کہ عمران خان اور جو معافی نہیں مانگ رہے، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود رشید صاحب، اللہ معاف کرے، وہ بے گناہ لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، جھوٹے گواہ ہیں، جھوٹی گواہیوں پہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں، ججز کو دبایا ہوا ہے، جتنے ججز نے فیصلے دیے، ایک گواہ ایک عدالت میں جھوٹا ہے تو وہ دوسری عدالت میں سچا کیسے ہو گیا؟ جھوٹے گواہ پکڑ کے جھوٹی گواہیاں، کسی سے سعودی عرب میں جا کے کسی سے گواہی لی گئی، اس جو ہیں پولیس والے ان سے وہ ڈگمگا رہے تھے، اور جھوٹی گواہیوں پہ، بے گناہ لوگوں پہ جھوٹے مقدمات ان پہ آپ، اور یہ طریقہ کار ہے، اور پھر پتہ نہیں یہ ذہن کی کس ذہنی حالت میں ہے، مجھے نہیں معلوم، نہیں کہہ سکتے کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، اور میں تو کہوں اس وقت سے حیران و پریشان ہوں واقعتاً، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ہے، واقعتاً پریشان ہوں کہ یہ جناب یہ کس ذہنی کیفیت میں، کس ذہنی حالت میں یہ موجود ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔